بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یہ ویڈیو عربی کورس کا حصہ ہے جس کے اندر ہم صرف کہانیوں کو پڑھ کے عربی سیکھنے کی کوشش کریں گے۔ اس کے اندر گرامر کے اوپر کوئی خاص الگ سے لیکچر نہیں دیا جائے گا، اور اسی طرح کوئی گردان یاد کرنے کی اسٹوڈنٹ سے توقع نہیں رکھی جائے گی۔ ٹیکسٹ نمبر 1، انا و اخی، یعنی میں اور میرا بھائی۔ اخ عربی زبان میں بھائی کو کہا جاتا ہے، اور اخ کے ساتھ ایک پارٹیکل یا جڑا ہوا ہے، اخی۔ اخی کے معنی ہوتے ہیں میرا بھائی۔ السلام علیکم، انا صدیقکم ولید، عمر 5 سنوات، یعنی السلام علیکم، انا صدیقکم ولید، میں آپ سب کا دوست ولید ہوں۔ انا میں، صدیق عربی زبان میں دوست کو کہا جاتا ہے۔ صدیق سے یہ لفظ مختلف ہے۔ صدیق جس کے معنی ہوتے ہیں سچ کہنے والا، یہ صدیق ہے، یعنی صاد کے اوپر زبر ہے، اور اس کے ساتھ پارٹیکل کم جڑا ہوا ہے، صدیقکم۔ صدیقکم کے معنی ہوتے ہیں تم سب کا دوست، کم کے معنی ہوتے ہیں تم سب کا، اور ولید نام ہے اس کردار کا، یعنی میں آپ سب کا دوست ولید ہوں۔ عمری، اسی طرح عمر یہ وہی لفظ ہے جو اردو میں استعمال ہوتا ہے کہ فلاں کی عمر کیا ہے، اور عمری کا مطلب ہوتا ہے میری عمر۔ خمس عربی میں 5 کو کہتے ہیں۔ سنوات، سنہ عربی میں سال کو کہتے ہیں، اور سنوات اس کی جمع ہے، تو عمری 5 سنوات، میری عمر 5 سال ہے۔ صباح الخیر، انا صدیقکم سعید، عمری 3 سنوات۔ صباح الخیر، اس میں لفظ صباح یہ بھی اردو میں اس سے مشابہ لفظ آپ کو صبح کا ملتا ہے، اور اس کے معنی بھی وہی ہیں، اور خیر کہتے ہیں بھلائی کو، اچھے کو، یعنی لفظی طور پہ یہ ہے صبح بخیر۔ انا صدیقکم سعید، میں آپ سب کا دوست سعید ہوں۔ عمری 3 سنوات، میری عمر 3 برس ہے۔ ولیدن، اب مکالمہ شروع ہو گیا۔ استيقظ كل يوم في الساعة السابعة صباحا۔ استيقظ اس کا مطلب ہوتا ہے میں جاگتا ہوں۔ کل یوم، ہر روز، فی الساعة السابعة، ساعہ عربی زبان میں گھنٹے کو کہا جاتا ہے۔ یہ لفظ اردو میں بھی استعمال ہوتا ہے لیکن اس طرح سے نہیں، ساعت کے معنوں میں اردو میں ساعت کے سینس میں استعمال ہوتا ہے۔ یہاں پہ ساعہ عربی میں گھنٹے کو کہا جاتا ہے۔ سابعہ لفظی طور پہ 7واں گھنٹہ یا 7 بجے، صباح صبح کے، تو یعنی میں ہر روز صبح 7 بجے جاگتا ہوں۔ ارتب غرفۃ نومی، ارتب عربی زبان میں جتنے بھی الفاظ ہوتے ہیں ان میں ایک روٹ ہوتی ہے، اسے مادہ کہا جاتا ہے، اور رتبہ عموماً یہ تین حروف ہوتے ہیں جن کے اوپر ایک روٹ یا مادہ ہوتا ہے مشتمل، لیکن بعض اوقات وہ 4 یا 5 بھی ہو سکتے ہیں، بہت ہی کم ایسا ہوتا ہے۔ 99% سے زیادہ الفاظ 3 حروف کے اوپر مشتمل روٹ سے بنے ہوتے ہیں۔ تو ارتبو کی جو روٹ ہے وہ راتبہ ہے، اس سے اردو زبان میں لفظ ترتیب بنا ہے، ترتیب بنا ہے، مرتب کرنا بنا ہے، اور یہ اسی روٹ سے یہ لیے ہوئے الفاظ ہیں رتبہ سے۔ ارتبو کا مطلب ہوتا ہے ترتیب دینا یا ترتیب سے، سلیقے سے کوئی چیز ارینج کرنا۔ ارتبو غرفۃ نومی، غرفہ کمرے کو کہتے ہیں، نوم نیند یا سونے کو کہتے ہیں۔ ارتبو غرفۃ نومی، اور میں اپنے کمرے کو، اپنے بیڈ روم کو، سونے کے کمرے کو درست کرتا ہوں، یا ترتیب سے چیزیں رکھتا ہوں، ترتیب دیتا ہوں۔ صفحہ نمبر 5 میں بھی
سعید وہی جملے ادا کرتا ہے جو پچھلے صفحے میں ولید ادا کر چکا ہے. پھر صفحہ نمبر 6 ولید استحم صباح کل یوم. یعنی استحم، پھر یہ لفظ ایسا ہے جو اردو میں ہمیں یہ اس سے نکلا ہوا ایک لفظ حمام ملتا ہے. حمام وہ جگہ ہوتی تھی ایک زمانے میں کہ ایک جگہ ہوتی تھی جہاں لوگ نہانے کے لیے جایا کرتے تھے، غسل کرنے کے لیے جایا کرتے تھے، اسے حمام کہتے تھے. تو استحم اسی ہم سے جو ہے یہ لفظ نکلا ہے. استحمہ کا مطلب ہوتا ہے، استحمہ کا مطلب ہوتا ہے میں غسل کرتا ہوں. صباح کل یوم، ہر روز صبح کے وقت. وہ اغسل جسمی بالماء والصابون، اور میں دھوتا ہوں. اغسل یہ وہ لفظ ہے جس سے اردو میں غسل نکلا ہے. غسل کے معنی ہوتے ہیں دھونا. جسمی، جسم بھی وہی لفظ ہے جو اردو میں جسم ہوتا ہے، اس کے ساتھ جو یا لگا ہوا ہے اس کا مطلب ہے میرا جسم. اغسل جسمی، میں اپنے جسم کو دھوتا ہوں. بالماء والصابون، ماء پانی کو کہا جاتا ہے. صابون یہ وہی صابن ہے جو اردو میں استعمال ہوتا ہے. اور یہ ماء سے پہلے با لگا ہوا ہے. بالماء یہ ایک پریپوزیشن ہے، حروف جر میں سے ایک حرف ہے، اور اس کا مطلب ہوتا ہے بالماء یعنی پانی کے ساتھ، والصابون اور صابن کے ساتھ، یعنی میں اپنے جسم کو پانی اور صابن سے دھوتا ہوں. سعید وانا استحم صباح کل یوم، اور میں بھی ہر روز نہاتا ہوں، ہر روز صبح. وانظف اسنانی بالفرشۃ والمعجون. انظف اس کی جو روٹ ہے وہ اس سے متعلق اردو میں وہ نظفہ ہے، اور اس سے متعلق اردو میں جو ہے جو الفاظ پائے جاتے ہیں وہ نظیف یا نظافت، یعنی یہ نفاست اور صفائی ستھرائی کے معنی میں استعمال ہوتا ہے. تو وانظف اسنانی، اسنان دانتوں کو کہا جاتا ہے. بالفرشہ، فرشہ برش کو کہا جاتا ہے. والمعجون، اور معجون عموماً پیسٹ کو کہتے ہیں، یہاں معجون سے مراد ٹوتھ پیسٹ ہے. تو اور میں اپنے یعنی دانتوں کو صاف کرتا ہوں برش سے اور ٹوتھ پیسٹ سے. ولید البسو ثیابی، البس یہ وہ لفظ ہے جس سے اردو میں ملبوس نکلا ہے، لباس نکلا ہے. البسو، اور میں پہنتا ہوں. ثیابی، ثیاب جو ہے لباس کو کہتے ہیں، ڈریس کو کہتے ہیں، اور میں کپڑے پہنتا ہوں، لباس پہنتا ہوں. وہ امشطو شعری، اور امشطو کا مطلب ہوتا ہے کنگھا کرنا. شعری، شعر جو ہے بالوں کو کہتے ہیں. امشطو شعری، اور میں اپنے بالوں میں کنگھا کرتا ہوں. وانا البس ثیابی وامشطو شعری، یہ وہی جملہ ہے جو پچھلے صفحے میں گزر چکا. صفحہ نمبر 10 ولید اتناول طعام الافطاری فی الصباح واشرب الحلیب. تناول کے لفظی معنی ویسے ہوتے ہیں لینا، لیکن اردو زبان میں بھی یہ لفظ اسی طرح استعمال ہوتا ہے، یعنی کھانا تناول کرنا، کھانا کھانا. تو اتناولو، اور میں کھاتا ہوں. طعام الافطار، افطار فطر سے نکلا ہے جس کے معنی ناشتے کے ہوتے ہیں. فی الصباح یعنی میں صبح ناشتہ کرتا ہوں. واشرب الحلیب، اشرب کی جو روٹ ہے وہ شرابہ ہے، اسی سے لفظ شراب بنا ہے. شراب کسی بھی پینے والی چیز کو کہتے ہیں. اس اردو میں اس سے لفظ مشروب بھی بنا ہے، شربت، یہ تمام الفاظ شرابہ اسی عربی لفظ سے ماخوذ ہیں. تو واشرب الحلیب، حلیب دودھ کو کہتے ہیں، اور میں دودھ پیتا ہوں. اگلے صفحے پہ یہی جملہ دہرایا گیا ہے. پھر اس کے بعد صفحہ نمبر 12 ولید ارتب حقیبۃ المدرسہ. ارتب یہ وہی لفظ ہے جو پیچھے گزر چکا ہے. حقیبہ بستے کو کہا جاتا ہے، بیگ کو کہا جاتا ہے، اور مدرسہ اسکول ہے. تو ارتب حقیبۃ المدرسہ یعنی میں اسکول کا بستہ تیار کرتا ہوں. وانتظر الحافلۃ التی تاخذنی الی المدرسہ. انتظر
یہ وہ لفظ ہے جس سے اردو میں انتظار نکلا ہے، اور یہ عربی میں منتظر نکلا ہے. یہ وہی الفاظ، ان کا جو معانی ہے وہ اسی سے مشابہ ہیں. انتظر کا مطلب ہوتا ہے انتظار کرنا. الحافلہ، حافلہ بس کو کہا جاتا ہے. التی، التی کا مطلب ہوتا ہے جو کہ، التی کے لفظی معنی ہوتے ہیں جو کہ. اور التی اگر واحد مؤنث ہو تو اس کے لیے التی استعمال ہوتا ہے. اگر مذکر اس کے بجائے ہو تو یعنی جو ناؤن ہے، اگر اسم اگر مذکر ہے تو اس کے لیے الذی استعمال ہوگا. اور یہاں پہ کیونکہ حقیبہ حافلہ استعمال ہوا ہے لفظ، تو اس لیے حافلہ عموماً اس کے آخر میں دیکھا جا سکتا ہے کہ گولتا ہے. تو عموماً، ہمیشہ ایسا نہیں ہوتا لیکن عموماً عربی کے وہ الفاظ جو جن کے آخر میں گولتا آ رہا ہوتا ہے وہ مؤنث ہی ہوتے ہیں. تو حافلۃ التی، اور میں انتظار کرتا ہوں اس بس کا، التی جو کہ تاخذونی الی المدرسہ، جو کہ مجھے مدرسے لے کر جاتی ہے. تاخذو، یہ اس سے اردو میں اس کے جو مادہ ہے، روٹ ہے، وہ اخذہ ہے. اخذہ کا مطلب ہوتا ہے لینا. تاخذونی جو کہ مجھے لے کر جاتی ہے، الی المدرسہ اسکول. اور سعید بھی پھر یہی جملہ ادا کرتا ہے. صفحہ نمبر 14. ولید، ارکب الحافلہ، ارکب کا مطلب ہوتا ہے سوار ہونا. ارکب الحافلہ، میں بس میں سوار ہوتا ہوں. و اذهب، اذهب یہ لفظ عربی میں ذهب، اذهب بہت زیادہ استعمال ہوتا ہے. اذهب کا مطلب ہوتا ہے جانا. اذهب الی المدرسہ، الی بھی حروف جر ہے، اور اس کا معنی ہوتا ہے کی طرف. لفظی معنی ہوتے ہیں کی طرف، یعنی میں مدرسے کی طرف جاتا ہوں یا مدرسے جاتا ہوں. فی التاسعۃ صباحا، صبح کے 9 بجے. تاسعہ 9 کو کہتے ہیں. سعید وانا ارکب الحافلہ، اور میں بھی بس پر سوار ہو جاتا ہوں. واذهب الی، اور میں جاتا ہوں الی النوم، یعنی سو جاتا ہوں، نیند کی طرف جاتا ہوں، سونے کی طرف جاتا ہوں. تصبحون علی خیر، یہ وہ لفظ ہے، فریز ہے جس کے معنی انگریزی میں گڈ نائٹ کے ہوتے ہیں. یعنی تصبحون علی خیر یعنی شب بخیر.